لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. یہ جہاں تو رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ آخرت کا سفر تھا مجھے معلوم نہ تھا. سوچا تھا دنیا میں پاؤں گا راحت، میری آخری منزل قبر ہوگی یہ تو مجھے معلوم نہ تھا. سوچا تھا دنیا میں بنوں گا دلہا، میری آخری پوشاک کفن ہوگی یہ تو مجھے معلوم نہ تھا. یہ جہاں تو رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ آخرت کا سفر تھا مجھے معلوم نہ تھا. قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کی اس نشست میں 2-3 باتیں عرض کروں. دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ جہان جس میں میں اور آپ سب آباد ہیں، یہ ایک فانی جہان ہے، عارضی جہان ہے. یہاں جو شخص بھی آیا ہے، جو جاندار چیز یہاں آئی ہے، وہ جانے کے لیے آئی. یہاں سے ہم سب نے اپنے اپنے وقت پر جانا ہے. دنیا میں بڑا امیر تھا یا غریب، عالم تھا یا جاہل، وہ دنیا میں جانے کے لیے ہی آیا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم سب نے یہاں سے جانا ہے. اور آگے کہاں جانا ہے؟ 3 سخت گھاٹیوں سے ہم نے گزرنا ہے. سب سے پہلی گھاٹی موت، دوسری گھاٹی قبر، اور تیسری گھاٹی پلسرات. ان 3 مشکل راستوں سے ہم نے گزرنا ہے، پھر ہم نے جنت تک پہنچنا ہے. سب سے پہلی گھاٹی موت.
موت ایک اٹل حقیقت. موت کیا ہے؟ کسی نے موسیٰ علیہ السلام، بلکہ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ میرے کلیم آپ نے موت کو کیسا پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی زندہ انسان کے جسم سے چمڑی ادھیڑتی. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے تو ایسا لگا جیسے تیل کا کڑاہا گرم کر کے کسی زندہ کو اس میں ڈال دیا جائے. مجھے تو ایسا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک باریک کپڑا لیا جائے، اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا جائے، پھر جب وہ اس کو کافی وقت گزر جائے پھر اس پر خوب ڈنڈے برسائے جائیں، پھر اس کو ایک خاردار جھاڑی پر ڈال دیا جائے، جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے اس طرح موت کے وقت انسان کا جسم بھی تار تار. یاد رکھنا موت کا وقت بڑا مشکل ہو. حدیث میں آتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا، اس میں پانی تھا. آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر اس کو اپنے سینے اقدس پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ موت کا وقت بڑا سخت. یہ تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت ہے. خود سیدہ عائشہ فرماتی حضور علیہ السلام کو اتنا تیز بخار ہوا، اتنا تیز بخار تھا کہ لگتا تھا جسم جل رہا ہے، اتنا تیز بخار تھا. یہ معلوم ہوا موت کا وقت بڑا سخت ہے، بڑا مشکل وقت. تو ہم نے سب سے پہلے اس گھاٹی سے گزرنا ہے اور روح اس جسم سے نکلنی ہے. پھر گناہگار کی روح اور نیک کی روح، اس میں فرق ہے. گناہگار کی روح کیسے نکلے گی؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فرشتے جسم میں غوطہ لگائیں گے، غوطہ لگا کر پھر اس کو کھینچیں گے. بہت شدید تکلیف کا منظر. یہ تو ہے گناہگار کی روح. اور نیک آدمی کی روح قرآن کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جیسے گرا کھولنا. آپ نے کبھی غبارہ دیکھا ہوگا، غبارے میں ہوا بھر کے اوپر گرا لگا دیتے ہیں. آپ گرا کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں ہوا فوراً نکل جائے. اس طرح نیک آدمی کی روح تو اسی طرح جس طرح غبارے پر گرا لگی ہوئی ہے، جو ہی گرا کھلے گی روح فوراً نکل کے اللہ کے پاس پہنچ جائے گی. تو نیک لوگ اس گھاٹی سے اتنی آسانی سے گزر جائیں. دوسری گھاٹی ہے قبر کی گھاٹی. یہ سفر بھی طویل ہے، زمانہ بھی طویل ہے اور مشکل بھی بڑا ہے، کیونکہ انسان کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس پر موت آ جاتی ہے. بلکہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات کی ہے. کہتے ہیں یہ جو قیامت ہے اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہو نا کہ قیامت کیسے آئے گی، تو یوں سمجھو کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ پوری کائنات ایک جسم ہے، انسان بھی اس کا ایک حصہ ہے. کہتے ہیں انسان پر جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی آدمی 1 منٹ تاخیر کر سکتا ہے؟ نہیں. الی اجل مسمى، موت کا وقت جب آ جائے گا
بس وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کتابوں میں، ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں سیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ اپنی سلطنت میں سیر کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت فارغ کیا اور نوکر چاکر ساتھ لیے، اور جب چلنے لگا تو سواری پر سوار ہوا۔ سواری نے، گھوڑے نے پہلا قدم ابھی محل سے باہر رکھا تھا کہ ایک فقیر لوگوں کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ لگام پکڑتے کہا بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا یار میں تو اس وقت سفر پر جا رہا ہوں، تم میرے فلاں وزیر سے یا میرے فلاں نائب سے بات کر لو۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ سے ہی بات کرنی۔ بادشاہ کو تھوڑا غصہ آیا اور پھر کسی اور کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو آپ سے بات کرنی۔ اچھا بادشاہ نے کہا یار جلدی کر، میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں، اب تم آگے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ بات میں نے کرنی ہے مگر کان میں کرنی۔ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے جب کان قریب کیا نا تو جو فقیر تھا نا جس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ملک الموت ہوں۔ بس جو ہی کہا نا کہ میں ملک الموت ہوں تو سارا جو چدراہٹ کا، بادشاہت کا، پیسے کا جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ 1 منٹ میں منت پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے واپس جانے دیجیے۔ میں نہیں بادشاہ، جب ہم آ جاتے ہیں واپسی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا مجھے نصیحت کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ، اب نصیحت کا وقت بھی ختم ہو چکا۔ کہا اچھا مجھے سواری سے اترنے دیجیے۔ کہا نہیں بادشاہ، اب اس کا وقت بھی ختم ہو۔ یہ کہا اس کی روح گزر۔ 1 لمحے میں بادشاہ زمین پر گرا۔ 1 لمحہ پہلے کیا تھا؟ بادشاہت کا غرور۔ سیالہ والے کا شعر ہے نا، کل پاؤں میرا ایک کاسہ سر پہ ہے جو آ پڑا۔ ایک اللہ والے گزر رہے تھے نا ایک قبرستان سے، تو قبرستان میں ایک قبر دیکھی، کسی بادشاہ کی قبر تھی، تختی لگی ہوئی تھی، قبر بوسیدہ تھی۔ تو کہا کل پاؤں میرا ایک کاسہ سر پہ جو آ پڑا، استخوان شکستہ سے وہ چور تھا۔ بولا دیکھ کر چل بے خبر راہی، میں بھی کل کسی کا سر پر غرور تھا۔ آج میری قبر پر سے گزر رہے ہو، خیال کرو۔ تو بس بادشاہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑوں کے غرور خاک میں ملائی۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، جب آئے گی تو 1 لمحہ نہ مؤخر ہو سکتی ہے نہ مقدم، نہ پہلے نہ بعد، وقت اس کا متعین۔ تو میں بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے اس گھاٹی سے گزرنا ہے، نیک لوگوں نے بھی اور برے لوگوں نے، مگر کچھ لوگ اس طرح اس گھاٹی سے گزریں گے کہ وہ دنیا کے لیے ایک عبرت بن جاتے ہیں۔ 2 واقعے صرف اس وقت یاد آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی نے مسجد نبوی شریف میں اپنے سبق میں سنایا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ 16 یا 17 سال آپ نے حدیث کا درس دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلے آدمی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کے روزے کے اتنا قریب بیٹھ کر حدیث پڑھانے کی اجازت ملی۔ لیکن سبق کے دوران کبھی کبھی آپ عجیب بات فرماتے کہ چرواہا نمبر لے گے۔ یہ بات کہتے کہ چرواہا نمبر لے گے۔
ایک دن بالآخر شاگردوں نے مجبور کر دیا کہ حضرت چرواہا کیا ہے، نمبر کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ پھر حضرت نے قصہ سنایا ایک عرب شیخ کا، اپنے استاد کا، کہ میرے ایک استاد تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سبق پڑھاتے ہوئے بار بار یہ کہتے کہ چرواہا نمبر لے گیا، اور وہ مسجد نبوی میں مدرس تھے۔ تو ہم نے ایک دن پوچھا کہ چرواہے کا قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس چرواہے کا قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس زمانے میں پیدل سفر حج ہوتا تھا یا اونٹوں وغیرہ پر، ہم سفر حج کے لیے نکلے مدینہ طیبہ سے، جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف، تو جاتے جاتے میں راستہ بھول گیا، پھسل گیا، قافلے سے بچھڑ گیا، اور اتنا بچھڑا کہ میں بہت دور نکل گیا۔ شام کا وقت ہو گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہاں اس کے پاس چلا گیا، اور میں نے کہا کہ اس طرح میں قافلے سے بچھڑ گیا۔ اس نے کہا آپ رات قیام کر لیں، صبح میں آپ کو راستے لگا دوں۔ کہتے ہیں کہ وہ رات اتفاق سے شب قدر کی رات تھی، تو میں اس کے پاس ٹھہر گیا، تو ہم دونوں نے دعا مانگنا شروع کی۔ رات شب قدر کی تھی، ہم نے کہا دعا مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کرو، میں آمین کہوں گا، اور میں دعا کروں گا، آپ آمین کہنا۔ تو عربی شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں عالم بن جاؤں، مسجد نبوی میں مجھے پڑھانے کی جگہ مل جائے، دنیا بھر سے دین سیکھنے والے وہاں جمع ہو جائیں۔ وہ یہ دعا کرتے رہے اور چرواہا اس پر آمین کہتا۔ پھر چرواہے نے دعا شروع کی۔ چرواہا عجیب آدمی تھا، شب قدر ہے، رات کی تنہائی ہے، تاریکی ہے، جنگل بیابان ہے۔ چرواہے نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ بس چرواہا یہ بات بار بار کہتا رہا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے چرواہے نے یہ کہا کہ یا اللہ جب میرا خاتمہ ہو، میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ چرواہا دعا کر رہا تھا، میں آمین کہہ رہا تھا، چرواہے نے یہ لفظ کہا، اس کی جان نکل گئی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو مجھے بڑی چوٹ لگی، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو اب مجھے خیال آیا کہ میری دعا سے چرواہے کی دعا اچھی تھی، اس لیے سبق کے دوران بار بار وہ یاد آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ چرواہا نمبر لے گیا، دعا تو میری بھی قبول ہو گئی، میں مسجد نبوی میں پہنچ گیا، مدرس بھی بن گیا، لوگ دین سیکھنے کے لیے بھی آ گئے۔ اب سوال یہ کہ میری دعا افضل تھی یا اس کی دعا افضل تھی؟ کیونکہ اس کی دعا جو قبول ہوئی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کا انتقال۔ شیخ عطار رحمہ اللہ تعالی، دوسرا بات، ہمارے سلسلے کے اکابرین میں ہیں شیخ عطار رحمہ اللہ تعالی۔ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، عجیب زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں اور وہی انسان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں تو ماؤں بہنوں سے جو بات کیا کرتا ہوں اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور بات بھی میری نہیں بڑوں کی کہی ہوئی ہے، کہ کسی نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی وقت بھی وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور کسی گناہ کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، کسی وقت بھی وبال بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا۔ بلکہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ گناہ یہ تو چنگاری ہے، کسی وقت بھی بھڑک اٹھے گی اور سارے مکان کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ بہرحال شیخ عطار رحمہ اللہ تعالی عطر کی دکان پر بیٹھے ہیں، عطر بیچ رہے، بڑا رش ہے دکان میں،
عطر میں، عطر کا خاص ذوق ہے عرب میں، آپ نے سنا ہوگا حجر اسود کو خوشبو لگائی جاتی ہے، بیت اللہ کے غلاف کو خوشبو لگائی جاتی ہے۔ کئی سال کی بات ہے، 2005 کے غالباً ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ غالباً مغربی عشاء کا وقت تھا، تو ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، تو خوشبو لگانے والے بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے حجر اسود کو خوشبو ملی اور پھر بیت اللہ کے غلاف پر ملی۔ بعد میں وہاں جو ساتھی بیٹھے تھے ان کو بھی وہ تھوڑی تھوڑی انہوں نے لگا دی، تو وہاں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بھی انہوں نے وہ لگا دی۔ کئی دن تک اس کی خوشبو نہیں گئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 60,000 ریال تولہ ہے، اتنی مہنگی خوشبو لگائی جاتی ہے، یعنی ایک دن حجر اسود پر کروڑوں روپے کی خوشبو۔ وہاں ایک ذوق ہے خاص۔ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب گزرے سامنے سے اور انہوں نے گزرتے گزرتے کہا مرے گا کیسے، اتنا جو مشغول بیٹھا ہے مرے گا کیسے؟ وہ بھی کوئی آگے سے بڑا عجیب تھا، اس نے کہا میں نے کوئی دنیا سے وکھرا مرنا ہے، علیحدہ مرنا ہے، جیسے تو مرے گا ایسے میں مر جاؤں گا۔ وہ بڑا عجیب آدمی تھا، مجذوب قسم کا آدمی تھا، اور کہنے لگا کہ دیکھنا جیسے میں مروں گا ایسے تم سے مرا نہ جائے گا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو آگے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بس اللہ کا حکم آئے گا بس چل پڑیں گے۔ اپنے معاملات انہوں نے بالکل صاف کر رکھے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت تھوڑے ہیں دنیا میں۔ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، قاری عبید اللہ صاحب، ان کے والد گرامی ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ تعالی، مجھے بالکل یاد ہے۔ ان کی زندگی کا آخری دن، آخری ایام جب تھے وہ ہاسپٹل میں تھے، تو ایک مجلس میں میں بھی بیٹھا ہوں، اس مجلس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے کسی کا کوئی روپیہ پیسہ دینا نہیں، اور میں نے کسی سے لینا بھی نہیں، جنہوں نے میرا دینا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میں نے زندگی میں کسی پر زیادتی نہیں کی، جنہوں نے مجھ پر زیادتی کی تھی میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میں نے نہ کسی سے دینا نہ لینا، نہ میرے پاس جمع بھی نہیں، بس میری کتابوں سے میرے کفن کا انتظام کر دینا، بالکل ہمارا معاملہ ختم۔ اب ایسے لوگ تو دنیا میں شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ جو ایسے پاک صاف ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ سے حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار تھے، ہم بیمار کرسی کے لیے گئے، پنجابی بولتے تھے، ہم نے پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگے بھائی ڈاکٹر کہندے آ کہ جھٹکا دوں بجلی دا، دل نو جھٹکا دینا، یا چل پاؤں یا آگے چل پاؤں بس۔ پھر فرمانے لگے کہ بھئی ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں دنیا جو تیار بیٹھے ہیں بالکل جانے کے لیے، کہ بس جب بلاوا آئے گا چل پڑیں گے۔ اور ایسے لوگ ہیں انتظار میں نہیں ہے کہ بڑھاپا آئے گا پھر توبہ کریں، اپنے معاملات کو کلیئر کیے بیٹھے ہیں، صاف کیے بیٹھے ہیں،
بلکہ اب چاہت ہو رہی ہے کہ بس وہ بلا لے، اب اپنے پاس بلا لے۔ ایک ہے دنیا کے مسائل سے تنگ آ کر کہنا کہ ہمیں بلا لے، اور ایک ہے اس کی محبت میں کہنا کہ ہم بلا لیں۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کا یہ معمول تھا، آخری عمر میں بیمار ہو گئے، اور معاملات کا یہ حال تھا کہ آپ سب معاملات طے کر چکے تھے، بس اب انتظار تھا کہ بس مالک کب بلاتا ہے، بالکل تیاری ہے۔ جب فالج کا اٹیک ہوا اور دیکھا کہ زندگی تو بڑھتی جا رہی ہے اور موت نہیں آ رہی، پھر زبان مبارک پر ایک شعر آپ اکثر گنگنایا کرتے، طلبہ ویل چیئر کو دھکا لگا رہے ہوتے اور لے جا رہے ہوتے مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، اور حضرت شعر گنگنا رہے: دنیا نے مجھ کو مجنوں بنایا، پھر بھی تو میرے تماشے کو نہ آیا، دنیا نے مجھ کو مجنوں بنایا، پھر بھی تو میرے تماشے کو نہ آیا۔ یہ اللہ کی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ میں باتیں، یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ واقعات عبرت ہوا کرتے ہیں۔ شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، مگن ہے اپنے کام میں، مجذوب کہنے لگا کیسے مرے گا؟ شیخ عطار نے کہا میں دنیا تو وکھرا مرنا ہے، میں نے دنیا سے علیحدہ مرنا ہے، جیسے تم مرو گے میں بھی مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا دیکھنا جیسے ہم مریں گے ایسے تم سے مرا نہ جائے گا۔ یہ کہا، قبلہ کی طرف منہ کیا، لیٹے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہا اور جان نکل گئی۔ شیخ عطار کے دل پہ بڑی چوٹ لگی، اچھا ایسے بھی مرنا ہوتا ہے؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بس گرا کھلی اور اوپر وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ شیخ عطار کے دل پر چوٹ لگی، ایسے بھی آدمی مر سکتا ہے؟ بس چوٹ جو لگی توبہ کی، چھوڑا اور پھر دین سیکھا، بعد میں بڑے اولیاء اللہ میں ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھاٹی سے گزرنا سب نے ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ گھاٹی سے گزرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے، اور کیوں تیار بیٹھے کہ یہ گھاٹی گزرے گی تو اللہ کی ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، اور ٹھٹھے مار مار کے ہنس رہے ہیں، ٹھٹھے مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ آج ہم موت سے اس لیے ڈر رہے ہیں، اعمال اچھے، ہمیں موت کا نام سن کے جان نکلتی ہے، لیکن ٹھٹھے مار رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے بیٹی نے پوچھا ابا جان لبوں پہ ہے، سارے گھر والے رو رہے ہیں، آخری لمحات ہیں آپ کے، اور آپ ٹھٹھے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کہنے لگے آج رفقا سے ملاقات ہوگی، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوگی، حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہوگی، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ یہ کون خوشیاں منا سکتا ہے؟ جس کے اعمال اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، تیار بیٹھے ہیں۔ پہلی گھاٹی موت کی گھاٹی، موت کی گھاٹی سے گزرنے کے بعد دوسری گھاٹی قبر کی گھاٹی۔ جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ہر آدمی سے سوال ہوں گے قبر میں، 3 سوال ہر آدمی سے ہوں گے: من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ جس آدمی کا ایمان کامل ہوگا، دنیا میں سمجھا ہوگا کہ میرا رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا دین تو دین اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
جس نے یہ صحیح جواب دے دیے، یہ کہہ دیا کہ میرا دین اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے افرشوہ بالجنہ، جنت کا بستر بچھاؤ، البسوہ بالجنہ، جنت کے کپڑے پہناؤ، وفتحوا لہ باب، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولو، چنانچہ جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور بس اس سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور جس کے اعمال اچھے نہیں، اس نے نہیں سیکھا کہ رب کون ہے، تو وہ آگے سے ہا ہا کرتا ہے۔ یہی 3 اعلان ہوتے ہیں، البسوہ بالنار، جہنم کے کپڑے پہناؤ، افرشوہ بالنار، جہنم کا بستر بچھاؤ، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو یہ گھاٹی ہے، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، جس کے پاس بیٹھو وہ مسائل ذکر کرتا ہے، اور واقعی مسائل ہیں، لیکن یہ سب عارضی مسائل ہیں۔ ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر تو ہو گیا خاتمہ ایمان پر، ساری زندگی کا فائدہ، اگر خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا بس پھر مسئلہ میں پڑ گیا۔ تیسری گھاٹی قبر، دوسری گھاٹی قبر، بڑا مشکل گھر۔ حدیث میں آتا ہے قبر کہتی ہے کہ میں گناہ گار آدمی کو اس طرح بھینچتی ہوں، دباتی ہوں کہ اس کی ہڈیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ قبر پر حدیث میں آتا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن اعلان نہیں کرتی او لوگوں میں تنہائی کا گھر ہوں، میں نے کوئی ساتھی لے کر آؤں، میں کیڑوں مکوڑوں کی کوٹھڑی ہوں، اس کا انتظام کر کے آ، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، روشنی کا انتظام کر۔ تو قبر دوسری گھاٹی، بہت مشکل گھاٹی، بہت مشکل وقت ہے۔ کتنا ہے کوئی پتہ نہیں، تو 6 مہینے کی بات نہیں، صدیوں کا قصہ ہے۔ قبر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگا۔ ایک دن میرے پاس ایک یہودی عورت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور اس نے کہا عائشہ قبر سے پناہ مانگا کرو۔ میں نے حضور علیہ السلام سے قبر کے بارے میں پوچھا، پھر حضور علیہ السلام نے قبر کے بارے میں بتلایا۔ تو قبر ایک مشکل گھاٹی ہے، لیکن جس طرح بعض لوگوں پر موت بالکل آسان ہے، ان کے لیے قبر بھی بالکل آسان ہے۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا تو جو ہی قبر میں اس کو اتارا گیا، سوال جواب پوچھنے کے بعد جنت سے کھڑکی کھول دی گئی۔ جو ہی وہ کھڑکی کھولی تو وہ کھڑکی میں سامنے اس کو ایک حور نظر آئی، اس کے گلے میں ایک بڑا خوبصورت ہار تھا۔ اس نے دیکھا تو جی للچایا اور اس ہار کو جھپٹا مارا، جھپٹا اس پر، وہ ہار ٹوٹ گیا۔ بس وہ ہار کو پریشان ہو گیا۔ حور نے کہا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا اتنا قیمتی ہار ٹوٹ گیا۔ نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آؤ اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو دونوں بیٹھ گئے، حور بھی اور وہ بھی اس کو اکٹھا کرنے لگے۔ اب دونوں اس کے دانے اکٹھے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اکٹھے کرتے کرتے یہ ابھی اکٹھے کر رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی ان کو قبر میں اتنا سا وقت لگے گا جتنا وقت ایک تسبیح کے دانے اکٹھے کرنے میں لگتا ہے،
اتنے وقت میں وہ سمجھیں گے کہ بس کیا ہونا ہے. یعنی ان کے لیے یہ اتنی مشکل گھاٹی جو ہے یہ بس اتنی سی دیر کی گھاٹی ہوگی. تو یہ دوسری گھاٹی. تیسری گھاٹی وہ میدان محشر اور اس میں پل صراط سے گزرنا. میدان محشر کیا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن. اور کیفیت کیا؟ حدیث میں آتا ہے کیفیت یہ کہ جب لوگ میدان محشر میں پیش ہوں گے اللہ کے سامنے تو فرشتوں کو حکم ہوگا، انہوں نے جو گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے اور جہنم ایک چنگھاڑ مارے گی. حدیث میں آتا ہے اتنی سخت چنگھاڑ ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس کے خوف سے گھٹنوں کے بل زمین پر گرے گا. اتنی زوردار چنگھاڑ. اس کی آگ اس سے باہر نکل رہی ہو، دیکھ کر انبیاء علیہ السلام بھی تڑپ جائیں. پچاس 50,000 سال کا دن، سوا نیزے پر سورج، آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں. پھر گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں، کوئی منٹ 2 منٹ کا قصہ نہیں، 50,000 سال کا صرف ایک دن. بڑی مشکل گھاٹی. اور پھر اس پر بس نہیں، اس سے آگے پل صراط ہے. 1500 سال کی مسافت ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. اور جہنم وہ آگے اندھیرا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ راستہ نہیں ہے، اندھیرا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ بھی کالی ہے، جہنم کا پانی بھی کالا ہے، جہنم کے درخت بھی کالے ہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں چلتا. وہاں اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے. اعمال اچھے ہوں گے گزر جائے گا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے کٹ کے گر جائے گا. روشنی کیا ہوگی؟ وہاں اعمال. جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنی روشنی ہوگی، گزر جائے گا. تو پل ہے بھی بال سے باریک. کسی شاعر نے اس پہ کہا ہے نا، خود ہی نہ کر خدا سے ڈر، خود ہی میں تو بے مزہ ہوگا، بال سے باریک ہے وہ پل جس پہ تو کھڑا. وہ بڑا مشکل راستہ. وہ ایک پٹھان کا قصہ بھی یاد آیا. کہیں آپ سو نہ جائیں، میری تقریر ایسی ہوتی ہے ڈھیلی ڈھیلی، مجھے سونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کچھ لوگ سو بھی جاتے ہیں جی. وہ تو اس لیے بعض اوقات لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ جاگ جائیں. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ جہنم کا جو پل ہوگا وہ تلوار سے تیز ہوگا، بال سے باریک ہوگا. سنتے رہے. مولوی صاحب بار بار وہی بات کریں، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا. 1500 سال کی مسافت. ٹھان کھڑا ہوا. اسے کہا مولوی صاحب ایک بات بتلاؤ، یہ جو بال سے باریک پل ہوگا اس میں کون چل سکتا ہے؟ سیدھی بات کرو کہ راستہ واسطہ نہیں ہوگا. یہ کیا راستہ ہوا؟ اس پر سے کون گزرے گا؟ سیدھی بات کرو کہ ادھر راستہ واسطہ نہیں ہے. تو یہ تو راستہ نہ ہونے والی بات ہے. مگر حدیث میں آتا ہے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو گزرنے کے بعد پوچھیں گے کہ سنا کرتے تھے کوئی پل صراط ہوتا ہے، وہ کدھر ہے؟ حدیث میں آتا ہے بعض بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے. مختلف اپنے اپنے احوال ہیں. تو وہ گھاٹی ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے. 1500 سال تھوڑا بہت سفر نہیں، 1500 سال کی مسافت اس پر گزرنا ہے. تو اس میں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے
وہ اس سے آسانی سے گزر جائیں گے، اور جن کی زندگی گناہوں میں گزرے گی وہ پھر وہاں پھنس جائیں گے، کیونکہ وہاں اور تو کوئی روشنی نہیں ہوگی اور کوئی سسٹم نہیں ہوگا۔ تو ان 3 گھاٹیوں سے گزر کر پھر ہم سب نے جنت تک پہنچنا۔ ان 3 گھاٹیوں میں سے گزرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے جو زندگی اور جو وقت ہے، وہ وقت یہی ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ خواہش ہر آدمی کی ہے کہ میں وہاں جاؤں، جنت کے دروازے پر پہنچوں، مگر پہنچنے کے لیے خواہشات رکاوٹ ہیں، حالات رکاوٹ ہیں۔ ہم نے خواہشات اتنی پال رکھی ہیں کہ وہ تو زندگی تھوڑی ہے، خواہشات زیادہ ہے۔ تو ہم ارادہ بھی یہی رکھتے ہیں کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ والوں کا ایک عجیب مقولہ ہے نا، کہا خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرو، ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش تو کافر کی، بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی۔ خواہشیں تو بادشاہ بھی لے کر مر جاتے ہیں، لہذا ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرو، خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم لوگ خواہشات کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے۔ ایک بات اس کو بھی سنا دوں، یہ دنیا جو ہے نا، دنیا، میں آج صبح کے سبق میں ایک بات کر رہا تھا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہوئے ایک بات آ گئی درمیان میں، بات بڑی عجیب تھی کہ انسان کی خواہش تو پوری ہوتی نہیں، بلکہ یہاں دنیا میں تو ایسا ہے، آپ 95% لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کے بارے میں آپ سنیں گے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بس اب فرائض سے ہم فارغ ہو گئے، اب چلو کچھ دن راحت کے ہیں، بس مکان بنا رہا ہوں 20 سال سے، الحمدللہ اب مکان جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، بس اب اللہ کا شکر ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اب یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب باقی زندگی راحت سے گزر جائے گی، پہلے تو میں مکان کی فکر میں لگا رہا، بچوں کی اولاد کی شادیوں کی فلاں کی فکر میں لگا رہا، اب ذرا فارغ ہو گیا ہوں، ادھر یہ کہتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں، ادھر اوپر سے بلاوا آ جاتا ہے، یعنی جو مکان ساری زندگی میں بنایا اب اس میں رہنے کا وقت آیا تو حکومت چل بھائی آگے چل۔ تو یہ زندگی کا حاصل محصول ہے کہ ساری زندگی جو انسان اپنا تیاری کرتا ہے جس دنیا کے گھر کی، جب رہنے کا وقت آتا ہے اگلے کہتے ہیں کہ چلو بھائی، یہی صورتحال ہے۔ لیکن 3 خواہشیں ایسی ہیں دنیا کے ہر انسان کی ہیں، لیکن کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ پہلے بھی میں نے کسی جگہ یہ بات بیان کی، 3 خواہشیں دنیا کے ہر انسان کی، ایک خواہش ہر انسان کی یہ ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، صحت مند رہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، لیکن بیماری پھر بھی آ جاتی ہے، دھکے سے چمٹ جاتی، پھر جان نہیں چھوڑتی۔ دوسرا، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہمیشہ جوان رہوں، بوڑھا نہ ہوں، لیکن بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، اور آ جو جائے پھر جاتا نہیں، جان جائے تو جائے، بڑھاپا تو نہ جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، بڑھاپا نہ جائے۔ آنی جانی یہ دنیا فانی دیکھی، جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اور جوانی جاتی ہے پھر آتی نہیں، اور بڑھاپا آتا ہے پھر جاتا نہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں جوان رہوں مگر رہ نہیں سکتا، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے تھوڑا سا اور جی لوں، دادا ہو گیا، 100 سال کی عمر ہو گئی،
ابھی بھی کہتا ہے بس ایک پوتے کی شادی رہ گئی ہے، بس اللہ کرے میں یہ دیکھ لوں، یہ میری دوتی جوان ہے، بس اس کی شادی کر دی، نسبت کر دی، بس دل کر رہا ہے کہ یہ دیکھ جاؤں۔ اچھا جب یہ ہو جائے گی پھر دل کچھ اور کرنے لگ جائے گا کہ یہ بھی دیکھ جاؤں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بس انسان یہی منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اور منصوبہ بناتے بناتے اپنا ٹائم آ جاتا ہے، وہ ہوتا چل پھر تاخیر تو ہوتی نہیں۔ تو یہ 3 خواہشیں دنیا کے ہر انسان کی ہیں، مگر کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ تینوں خواہشیں انسان کی پوری ہوں گی، جوانی کی خواہش بھی، زندگانی کی خواہش بھی، اور صحت کی خواہش بھی۔ اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ہی آدمی جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوتے ہی 3 اعلان ہوں گے، سنو تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تم پر کبھی بیماری نہیں، سنو تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے، سنو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پہ کبھی موت نہیں۔ تو یہ تینوں خواہشیں جنت میں پوری ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں خواہشوں کو دنیا میں پوری کرنے کا عزم کر لیا، اور دنیا میں پوری ہوتی کوئی نہیں، 1000 جتن کے باوجود یہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ خواہشیں جنت میں پوری ہوں گی، اس جنت تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ بس اس پر چند منٹ بات کرنی ہے۔ اس جنت تک جانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا، عقیدہ بنانا، نظریہ بنانا، اپنا عقیدہ درست کرنا۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً یہ ماننا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی ذات کو پہچاننا، یہ عقیدہ درست کرنا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ بیماروں کو شفا اللہ دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد اللہ دیتا ہے، تنگ دست اور محتاجوں کو رزق اللہ دیتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عقیدہ بنا۔ اور یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہم تک اللہ کے نبی اور رسول پہ پہنچاتے ہیں، لہذا نبیوں کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام ساری انسانیت کو، اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف بلاتے رہے، جنت کی طرف بلاتے رہے۔ ادعو الی دار السلام، جنت کی طرف بلاتے رہے، اپنے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں بات؟ اپنی طرف بلاتے رہے، اپنے اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو یہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، ان پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی پاکیزہ مخلوق، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس طرح ہم مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، مگر ہم جسیم ہیں، جسموں والے ہیں، فرشتے لطیف ہیں، ان کا جسم نظر نہیں آتا۔
لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں کہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کتنے ہیں؟ تعداد کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آسمان کے فرشتے اتنے ہیں جتنے ریت کے ذرے ہیں۔ بس اتنا کتابوں میں لکھا ہے کہ تعداد تو کسی کتاب میں نہیں لکھی، اتنا لکھا ہے کہ فرشتوں کی جو تعداد ہے اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چار انگلیاں 4 انچ کے برابر بھی آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ موجود ہو۔ اتنے، ایک روایت میں آتا ہے جتنے فرشتے ہیں جتنے ریت کے ذرے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اتنے فرشتے ہیں جتنے درختوں کے پتے ہیں، ساری کائنات کے درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے فرشتے۔ فرشتوں پر ایمان، اور میں کہا کرتا ہوں فرشتوں میں بعض بڑے فرشتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ کتنے بڑے فرشتے ہیں؟ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ اور کتنے بڑے ہیں؟ اللہ، لکھا ہے کہ یہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے نا، اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، یہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ انہوں نے ایک گھٹنا زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے، بچھایا ہوا ہے، اور ایک گھٹنا جو ہے نا ان کا کھڑا ہے، اور یہ اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سر ان کا جو ہے نا وہ اللہ کے عرش سے ٹکرا رہا ہے، دوسرا گھٹنا زمین کے نیچے ہے۔ یہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے پاؤں زمین کے نیچے ہیں اور ان کے سر عرش سے ٹکرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسرافیل حدیث میں اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ پورا قرآن کریم اس کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اتنا بڑا فرشتہ ہے اسرافیل کہ اسرافیل کا جو منہ ہے نا، جس میں وہ سور لیے ہوئے، جس کو سور کہتے ہیں، سینگ ہے، اس کو اپنے منہ پر رکھا ہوا ہے، اس میں قیامت کے دن پھونکیں گے نا، کہتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا زمین آسمان کا خلا ہے اتنا بڑا سینگ ہے، اور اتنا بڑا منہ ہے جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو خود فرشتہ کتنا بڑا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے 600 پر ہیں، 600۔ کتنے بڑے بڑے پر ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے سمندروں کا پانی جبرائیل کے پر ڈال دیا جائے تو زمین پہ خطرہ بھی نہ، اتنا بڑا فرشتہ۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لانا، ورسولہ، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ عقیدے کا درست ہونا، اور دوسری چیز وہ عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز کی پابندی کرنا۔ نماز تو آج کوئی اہمیت نہیں رہی ہمارے ہاں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ نماز کی پابندی کرنا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے، اور انسان کو اللہ کا جتنا قرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے اتنا قرب کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت دی ہے حج کرنا۔ تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ عبادات۔ اور تیسری بات بھائی مشکل ہے،
اور وہ ہے معاملات، اخلاقیات۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دیندار تو اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھے، حالانکہ جو آدمی 100% نمازی ہو، 100% عبادات کو پورا کرنے والا ہو، تو 3 حصے دین معاملات کا نام ہے اور 1 حصہ عبادات کا نام ہے، پھر بھی دین کے 4تھے حصے پر عمل کر رہا ہوگا، 3 حصے چھوڑ رہا ہوگا، جو 100% عمل کر رہا ہے۔ دین معاملات کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کا وضو کا پانی بچا ہوا زمین پر گر رہا ہے، اپنا صحابہ کرام آگے بڑھ رہے ہیں اور جلدی جلدی اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر مل رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کو یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے پھر 3 چیزوں کو لازم پکڑو۔ بڑی اوکھی بات ہے، بڑی مشکل بات ہے جو عرض کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول محبت کرے 3 چیزوں کو لازم پکڑو۔ کیا چیز؟ فرمایا جب بات کرو گے سچ بولو گے۔ بڑی مشکل بات ہے، ہماری زبانوں پر جھوٹ اتنا پختہ ہو گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبانوں سے جھوٹ نکلتا۔ اور علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا جھوٹ اس دن چھوٹے گا جس دن اپنی بات اپنے کانوں سے سننا شروع کر دی۔ ہم دوسرے ساتھی پر تو تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ اس نے فلاں جھوٹ کہا، فلاں جھوٹ کہا، فلاں جھوٹ کہا، اپنے اوپر نہیں دیکھتے کہ میں صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتا ہوں۔ جس دن میں نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اس دن جھوٹ چھوٹے گا۔ اور میں ایک بزرگ کا پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے گھر میں کنکریں رکھ لے نا، کہ جس دن میں ایک جھوٹ بولوں گا 1 کنکری اس دن گھر میں آ کے رکھا کروں گا، فرماتے ہیں چند دنوں میں پہاڑ بن جائے گا کنکریوں کا، اتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ تو سچ بولنا۔ اور ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا زمانہ، لبثت فیکم عمرا، ایک زمانہ ہے 40 سال کا زمانہ آپ علیہ السلام نے مشرکین میں گزارا۔ جب 40 سال کا زمانہ گزارنے کے بعد معجزہ نہیں پیش کیا، کہتے ہیں نا کہ سب نبیوں نے اپنی نبوت کو منوانے کے لیے معجزات پیش کیے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ نہیں پیش کیا، اپنی ذات پیش کی اور کہا بتلاؤ 40 سال میں تم میں ٹھہرا ہوں، کبھی میری زبان سے خلاف واقعہ بات سنی ہے؟ صادقاً و کاذبہ، یہ سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے بے یک زبان کہا ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اس ماحول اور معاشرے میں جہاں تھا ہی جھوٹ، ہم نے آپ جیسا سچا کسی کو نہیں کہا۔ پہلی بات کیا ہے؟ سچ بول۔ بڑا مشکل کام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی بھی عادت ہے، شراب کی بھی عادت ہے اور جھوٹ کی بھی، اور میں ساری اکٹھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے مجھ سے چھڑوا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میری بات سنو کہ جھوٹ نہیں بولو۔ اس نے عرض کی ٹھیک۔ تھوڑے عرصے کے بعد آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا زنا بھی چھوٹ گیا، شراب بھی چھوٹ گئی۔ زنا کی طرف جاتا، شراب کی طرف جاتا، خیال آتا کہ
کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ شراب پی تھی، تو اب یا تو یہ ہے کہ کہوں کہ نہیں پی، جھوٹ بولوں تو وعدہ خلافی، کہوں پی تھی تو حضور علیہ السلام کیا کہیں گے؟ بس اس بات کو چھوڑتے ہوئے سب گناہ چھوڑ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کے مدعی ہو پھر پہلا وعدہ میرے ساتھ کرو کہ سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں سب سے بڑے دشمن دو ہیں، سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جب تک مسلمان نہیں، اور ابو جہل۔ لیکن اٹھائیے تاریخ کی کتاب، ابو جہل سے جب ایک دن ابن خلف نے پوچھا کہ ابو جہل بتلا یہ قرآن کیوں سنا کرتا ہے تو؟ ابو جہل نے کہا اس کی لذت ایسی ہے کہ رہ نہیں سکتی۔ جب پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا بات تو ان کی سچی ہے، اسلام میرا اپنی جگہ ہے، مگر بات سچی، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مخالفت آسمانوں پر تھی، مشرکین کی ساری امانتیں حضور علیہ السلام کے گھر رکھی۔ جھوٹ نہیں بولو گے، سچ بولو گے۔ ابو سفیان جب شاہ روم کے دربار میں تھے تو 9 سوال کیے کہ کیسر روم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ جب آئی نا بات سچ پر تو کہا ہاں جھوٹ نہیں بولتے۔ تو نبوت کی شان کیا ہے؟ صدق۔ حضور علیہ السلام کے پاس جو رہنے والے ہیں سیدنا ابو بکر، ان کی شان بھی کیا بن گئی؟ صدق، سچائی سچائی سچائی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت نہیں کرو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا لا دین لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کی امانت نہیں۔ بس یہ فرمایا، اس کے بعد ہر خطبے میں آپ یہ فرماتے تھے جس کی امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرو گے، امانت کو صحیح ادا کرو۔ تیسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی پڑوسی کا خیال رکھو گے۔ پڑوسی کے حقوق کتنے بیان کیے گئے؟ اتنے بیان کیے گئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام کو لے کر کھڑے ہو گئے، بات شروع کر دی، بات کرتے کرتے لمبی بات ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ لے کے کھڑا کیوں ہے، بیٹھ جائے۔ میں ایک طرف کھڑا رہا، شاید کوئی ضروری بات ہو رہی ہے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے کہا حضرت یہ آدمی کون تھا، کتنا اس نے آپ کا وقت ضائع کیا، بیٹھ جاتا کہیں اتنی لمبی بات کرنی تھی۔ حضور علیہ السلام نے صحابی فرماتے میری طرف دیکھا اور کہا تم نے اس کو دیکھا ہے، کون تھا یہ؟ کہا جی ہم نے تم دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندو یہ تو جبرائیل تھا جو اس وقت سے زور لگا رہا تھا، پڑوسی 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 کی بات کیے جا رہا تھا، پڑوسی کی بات کیے جا رہا تھا۔ مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، اتنا اس نے پڑوسی کے متعلق بات کی۔ پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنا مکان بناؤ پڑوسی کے مکان سے اونچا نہ کرو، اپنے گھر کا دھواں پڑوسی کے گھر کی طرف نہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو کھانا کھا کے چھلکے باہر نہ پھینک دو کہ پڑوسی کے بچے کے دل میں ناشکری آ جائے۔
سمجھنے کے بعد اپنے گھر کا پانی پڑوسی کے گھر کے سامنے نہ پھینکو. ہماری مائیں اور بہنیں تو کوٹی بھی بچوں کی لا کے پڑوسیوں کے گھر کے سامنے ڈال دیتی. ہم ڈیک چلاتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. شادی ہوتی ہے، ہم اتنا ہنگامہ برپا کرتے ہیں کہ پڑوسی کیا ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر ناراض نہ ہو آپ تو اس قسم کی جو جاہلانہ رسومات ہیں ان میں مردوں سے ہماری عورتیں آگے آگے ہوتی ہیں. کوئی رسم کی بات آ جائے گی، عورت خام خواہ بیچ میں ٹانگ اڑائے گی. تو بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو گے، پڑوسی پر زیادتی نہیں کرو گے. آپ فرمائیں جو اسلام پڑوسی کے حقوق کی اتنی بات کر رہا ہے، پڑوسی کے حقوق کو اتنا اہم قرار دے رہا ہے، تو پھر بھائی کا حق کتنا ہوگا، بہن کا حق کتنا ہوگا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کے حق کتنے ہوں گے. مگر ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں ہے. دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان سے بیماری میں پوچھنے چلا جاتا ہے، صبح سے شام تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے. حدیث میں آتا ہے آپ بھی اپنے بیماروں کو پوچھتے تھے، گھر بھی تشریف لاتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، معاملات کا نام بھی دین ہے. ہمیں معاملات کو بھی سمجھنا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو خواتین ہیں یہ اخلاق کا درس بھی بڑا دیتے ہیں. ماشاءاللہ ہونا چاہیے. مگر اخلاق کا درس دے گی اور پھر اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ اور ہوگا، نوح کے ساتھ رویہ اور ہوگا. کہاں گیا اخلاق؟ سب کے ساتھ رویہ برابر ہوگا. جب ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں اور اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو معاملات میں مرد بھی کمزور ہوتے ہیں، یہ نہیں بات کر رہا، مگر عورتیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں. بدعات میں، رسومات میں یہ آگے آگے، دین کے معاملے میں پیچھے پیچھے. حالانکہ اسلام کی ہسٹری اور تاریخ تو یہ بتلاتی ہے کہ جس طرح اسلام کے لیے مردوں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے بھی دی ہیں. اس طرح مردوں نے مشقت اٹھائی ہے، عورتوں نے بھی اٹھائی. پہلے دن سے لے کر آج تک اسلام کے لیے جہاں مرد قربانی دے رہے ہیں، خواتین بھی دے رہے ہیں. تو پہلی چیز عقائد کو درست کرنا، دوسری چیز عبادات کرنا، اور تیسری چیز معاملات کو درست کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو کے اخلاق کو درست فرمائے، ہم سب کو عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے. ان سب گزارشات کے ساتھ ساتھ ایک گزارش آخر میں، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، آج بھی کر. فتنے کا وقت ہے، بہت فتنے کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے نا، ایک وقت آئے گا جس وقت میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا.
دین کی بات کرنا، بدعت کے خلاف بات کرنا، رسومات کے خلاف بات کرنا، شرعی پردہ کر لینا، عورتوں کا دیندار بن جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عورت کرے گی ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنے کا ثواب۔ مشکل ضرور ہوگا، ساری عورتیں جو بے پردہ ہوں تو ایک پردہ کرے گی تو عجوبہ لگے گی، دیکھنے والے مذاق اڑائیں گے، مگر فائدہ اسی میں ہوگا۔ اور عورت اگر یہ ارادہ کر لے نا، عورت ناراض نہ ہونا کہ میں بدل جاؤں، میں دیندار بن جاؤں، تو معاشرے میں جتنا جلدی دینداری عورت کے دیندار بننے سے آ جاتی ہے اتنی مرد کے دیندار بننے سے نہیں آتی۔ واقعہ تو لمبا ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن اس کا مختصر سا خلاصہ ذکر کرتا ہوں، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا کسی سفارش کے لیے، آپ اس کو جانتے تھے کہ وہ ہندو ہے، سفارش کے لیے آیا اور بڑی عجیب و غریب بات کی کہ آپ اس کو اس طرح میری سفارش کر دیں فلاں مسئلے میں اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا، واقعہ تو کچھ لمبا ہے تھوڑا، بس مختصر عرض کرتا ہوں کہ میں نے جب سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی مسلمان ہو گیا، اور کب مسلمان ہوا؟ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی تم کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس نے اپنے مسلمان ہونے کا قصہ بیان کیا، کہا کہ میں پچھلے دنوں میں بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی بہت شدید ہو گیا، تو حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا۔ میں نے گھر میں آ کر بتلایا کہ اس طرح کی صورتحال ہے، ڈاکٹر تو جواب دے دیا۔ میری بیوی نے کہا میرے پاس ایک دوائی ہے، میں دیتی ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ بھئی کیا وعدہ ہے؟ کہ دوائی تو میں تمہیں دے دیتی ہوں اور تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے، لیکن وعدہ کرو کہ جو بات میں ایک بات تم سے کہوں گی وہ میری پوری کرنی پڑے گی۔ اس بیچارے کی بیماری میں یہ حالت تھی، اسے کہا لو جی میں ٹھیک ہو گیا نا تو جو بات تم کہو گی نا میں مانوں گا۔ عورت اگر منوانے پر آ جائے تو بڑے بڑوں سے منوا لیتی ہے، اور شوہر تو بیچارہ کیا چیز ہے، ارادہ ہو اس کا منوانے کا بڑے بڑوں سے منوا لیتے۔ اللہ کرے ارادہ بن جائے، صحیح بات منوانے کا ارادہ ہو۔ خیر بات کہیں لمبی نہ ہو جائے تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں جو تم کہو گی نا میں مانوں گا۔ بس عورت روزانہ پانی دیتی کہ یہ پی لو، 2 دن 4 دن پیا تو لکھا ہے کہ 3 ہفتوں کے اندر جو ہے نا بالکل تندرست ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تھا ہندو۔ اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، پھر کیا چیز تم مجھے دیتی تھی؟ اس نے کہا میں تم پہ دم کرتی تھی۔ کیا دم کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ دیکھو وعدہ ہے تمہارا میرے ساتھ، وعدہ پورا کرو پھر بتلاتی ہوں۔ کہا بتلاؤ، وعدہ پورا کرو۔ کہا یہ میں اندر سے قرآن پاک لائی اٹھا کر، اور کہا کہ یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، یہ پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دے دی، لہذا اب تم بھی میرے ساتھ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو۔ اب اس کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے تو ہندو سمجھ کے شادی کی تھی، اور شادی کو بھی زمانہ گزر گیا، بچے جوان ہو گئے، بڑھاپا آ گیا۔ اس نے کہا کہ خدا کی بندی تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بھئی تو کیسے مسلمان ہوئی؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوں،
ہمارے محلے میں ایک آپا جی تھی، ہم اس کو آپا جی کہتے تھے سب۔ وہ قرآن کریم پڑھایا کرتی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کے بچے بچیاں بھی پڑھتے تھے، ہندو بھی چلے جاتے تھے، سکھ بھی چلے جاتے تھے، ان کو بھی سبق دے دیا کرتی تھی۔ تو میں جب چھوٹی بچی تھی تو مجھے بھی باجی جان جو تھی نا، وہ مجھے بھی سبق پڑھایا کرتی تھی۔ اس نے مجھے سبق پڑھایا اور اتنا پڑھایا کہ اس نے مجھے سارا قرآن پڑھا دیا۔ اب تھی تو میں ہندو۔ اچھا، میری جو آپا جی تھی اس کو قرآن سے بڑا عشق تھا، وہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتی تھی۔ تو قرآن کریم کیونکہ بہت زیادہ پڑھتی تھی، مجھے بھی اس سے پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی، میں ہندو۔ تو میں نے کہا، میں نے جب قرآن پاک پڑھ کے میں فارغ ہو گئی، کام کرنے کے لیے پڑوس میں تھے، ان کے گھر چلی جاتی۔ میں نے کہا آپا ایک کام میرا کرے گی؟ کہا بیٹے بتاؤ۔ کہا یہ قرآن جو ہے نا، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے ہندو، مجھے اس سے نا عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، میری نا شادی ہو رہی ہے، تم یہ مجھے دے دو گی؟ یہ کہا یہ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، مجھے دے دو گی؟ میں نے کہا ہاں بیٹی میں دے دوں۔ کیا ہو گیا؟ اب وہ بیچاری پریشان آپا جی کہ قرآن کیسے دوں گی اس کو؟ یہ معاملہ طے ہو گیا، بچی مسلمان ہو گئی، قرآن پڑھ لیا، کسی کو پتہ نہیں۔ آپا جی جو ہے شادی پر ان کے گھر تشریف لے گئی اور کہا کہ یہ بچی ہے اور میں نے اس کو بچیوں کی طرح پالا ہے، میری ایک خواہش ہے۔ کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا میں نے اس کو ایک تحفہ دینا ہے، بس تم اس کو جہیز میں دے دینا ساتھ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ تحفہ جو تھا وہ جہیز میں ساتھ مل گیا۔ تو ساری زندگی میں اس کو چھپ چھپ کر پڑھتی رہی، نماز بھی چھپ کر پڑھتی تھی۔ پہلے آپا جی کے گھر پڑھا کرتی تھی، پھر تم کہیں باہر نکل جاتے تو چھپ کر نماز بھی پڑھ لیا کرتی۔ تو اب تم جب بیمار ہوئے اور تم بالکل نا امید ہو گئے تو میں نے اپنے رب سے تمہاری ہدایت کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دے دی۔ وعدہ میرے ساتھ یہ تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے، لہذا تم بھی کلمہ پڑھو۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن اپنی عجیب تاثیر رکھتا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ہزاروں واقعات کتابوں میں ملیں گے کہ قرآن کریم جہاں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے نکال دیے۔ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہتا دریا ہے، اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ پڑھنے پڑھانے والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں بس یہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ میں نے اپنے استادوں کا ذکر کیا، ہمارے استادوں کے صاحبزادے قاری عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، جن کی وساطت سے یہاں وقتاً فوقتاً علاقے میں آنے کا اور آپ لوگوں سے بات کہنے سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہماری تو اپنی یہ خواہش تھی کہ یہ اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور بلکہ یہ تو میں نے خود ان کو مشورہ دیا کہ مختلف دیہاتوں میں آپ درسوں کا پروگرام بھی اس کے ساتھ چلائیں، ادارے کے ساتھ ساتھ۔ ویسے تو یہ مشکل ہوتا ہے، ادارے کی خود اپنی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، لیکن اس پر ہمارے شیخ الحدیث مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، ماضی ایک کام ہمارے کرنے کا، ایک تمہارے کرنے کا۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو لیں، الف با تا سے شروع کریں اور بچوں کو پڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ پھر بھی جب بچے باہر سے آئیں گے، دور سے نزدیک سے آئیں گے، پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے، ان کا رہنے کا، ان کا سونے کا، کھانے پینے کا، ان کے اخراجات بھی ہوں گے، اس کی ذمہ داری تم اٹھا لو، پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری ہمیں دے دو۔ اگر دونوں کام ہمیں دے دو گے، ہم سے کیسے چلے گا؟ لہٰذا الحمدللہ اکثر ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سہولت ثروت عطا فرمائی ہے وہ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو
علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ کرام ہیں، یہ اپنا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اور اس طرح امت مسلمہ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت ہماری جو حاضری ہوتی ہے یہ ادوال میں قاری صاحب نے ایک جگہ لی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ ان کو میں تو کہا کرتا ہوں زبردستی دی ہے کہ لو بھئی یہ یہاں کام شروع کرو، وہاں کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے انتہائی اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کریں، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ درسگاہیں جتنی بن رہی ہیں، جتنی آباد ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے سے یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ورنہ آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے، دیہاتوں میں تو صحیح پڑھنے والا ایک بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک آدھی بیچاری عورت کو قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوتی تھی، جیسا کیسا اس کو آتا تھا، سارے محلے کے سارے گاؤں کے بچوں کو وہی پڑھاتی تھی، یہی ہوتا تھا۔ الحمدللہ مدارس کے اس جال کی وجہ سے اب یہ ہے کہ ہمیں تقریباً ہر گھر میں ہی صحیح پڑھنے والی بچیاں بھی مل رہی ہیں۔ قرآن کریم کی درسگاہوں ہی کی برکت ہے نا۔ تو لہٰذا کوئی چندے وغیرہ کی اپیل نہیں کر رہا میں، ایک بات اس وقت ذہن میں آ گئی تو کہہ رہا ہوں کہ ان مدارس کی دیکھ بھال کیا کریں، ان کی نگرانی کیا کریں، کبھی کبھی مدرسے چلے جایا کریں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں، دعا بھی کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی بھیجا کریں، اور مالی طور پر جو ضروریات ہیں وہ یہ کوئی تعاون نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو مدرسے کی جو ضروریات سمجھیں، ہم خود جس طرح اپنے گھر میں سمجھتے ہیں بھئی یہاں فلاں چیز نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے، جب ایک چیز کی ضرورت گھر میں پڑتی ہے پھر ہم اس کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں یا نہیں نکال۔ میں ایک تنخواہ دار ملازم ہوں، میں بالفرض 50,000 تنخواہ لیتا ہوں، اور اس میں مشکل سے میں ایک مثال دے رہا ہوں، مشکل سے میرا گزر اوقات ہوتا ہے، لیکن ایک دن دیوار گر جاتی ہے، پھر میں اس کے لیے پیسے نکال لیتا ہوں کہ نہیں نکال، اسی میں سے نکال لیتا ہوں نا۔ ہم اپنی ضروریات کو جس طرح اس میں سے پورا کرتے ہیں، اس طرح ان مساجد مدارس کی ضروریات کو بھی یہ نوبت نہ آئے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ ضرورت پوری کرو، بلکہ دیکھنا ہمیں چاہیے کہ ضرورت کیا ہے، ہم خود اس کو پورا کریں، خود اپنے آپ کو پیش کریں، اگرچہ ثواب اس صورت میں بھی مل جائے گا، مگر اگر ہم خود جا کر ان ضروریات کا احساس کریں گے، ان کو دیکھیں گے، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، اور یہ دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا بھی کیا کریں، مدارس کی رکھوالی بھی کیا کریں، اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا کریں۔ بس پھر مجھے بات یاد آ جاتی ہے، بات مجھ سے رہا نہیں جاتا، ہندوستان کا ایک قصہ ہے، پھر ایک بات یاد آ گئی۔ ایک قصہ ہے ہندوستان کا، ایک طالب علم تھے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس چراغ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو قصہ تو یہ بھی لمبا ہے، چراغ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ایک ہندو کی دکان تھی کریانے کی، اس پہ ایک چراغ ہوا کرتا تھا، اس پر جا کر رات کو مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ ہندو جو تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ہندو جو تھا رات کو دیر تک اس لیے بیٹھا رہتا کہ یہ مطالعہ کرتا ہے۔ طالب علم پڑھ کے فارغ ہو گیا اور چلا گیا اپنے گھر۔ آدمی مدرسے سے اسکول سے آ جاتا ہے، پھر بس راستہ آتا ختم ہو جاتا ہے۔ 25-30 سال گزرے، وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ 25-30 سال کے بعد میں جو تھا نا، ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، تو میں حج طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے نا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ رب نہ بھلائے تو ہے تو یہ وہی ہندو جس کی دکان پہ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ آدمی بھول تھوڑی جاتا ہے ایسی بات کو، جس کی دکان پر میں مطالعہ کیا کرتا تھا ہے تو یہ وہی، وہ تو ہندو تھا۔ اب اگر یہ کہوں بھی وہ ہندو تھا، پھر دل مانے نا بھی وہ یہاں کیسے آ گیا۔ اگر دیکھوں کہ جس آدمی کی دکان پر 5-7 سال جو مطالعہ کرتا رہا، دیکھوں تو لگے کہ یہ وہی ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے پوچھا، جب ہمت کر کے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو، اس نے بتلایا کہ میں تو ہندوستان سے آیا ہوں، فلان جگہ سے، دکاندار ہوں۔ جی دکاندار؟
بھئی فلاں نام ہے تمہارا؟ جی فلاں نام ہے۔ مجھے پہچانا؟ میں کہا نہیں۔ تمہیں یاد ہے ایک طالب علم اس طرح تمہاری دکان پہ مطالعہ کیا کرتا تھا؟ میں کہا بالکل یاد ہے، جب بھی پا کے ملا اس نے کہا تیری وجہ سے تو مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے، کہ میں تیری وجہ سے تو مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے خواب میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے اور سارا سلسلہ ہے اور لوگ جمع ہیں، تو میں بھی وہاں پہنچا اور کہا کہ اس کے پلے اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ یہ نیکی ہے اس کے پلے کہ یہ رات کو دکان اس لیے تاخیر سے بند کرتا تھا کہ وہاں ایک طالب علم مطالعہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا جا تجھے بخش دیا۔ بس جو میں صبح اٹھا تو میں نے اٹھ کر سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا اور آج حج کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو تھا تو ہندو، مگر وہ جو تعاون کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا اور سنا سمجھ نصیب فرما، یا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم ہم سب کو اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب میں سے جس نے آج تک جو گناہ کیا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کل بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم۔